اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص بھی گارنٹی لے لے اس بات کی کہ وہ اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز اور رانوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کر لے گا تو میں گارنٹی لیتا ہوں اس کو جنت دلانے کی۔ یعنی جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے لے، یعنی جھوٹ بولنے سے بچے، دھوکہ دینے سے بچے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، چغلی شکایت کرنے سے اپنی زبان کو جو بچا لے۔ اور دوسری چیز وما بین فخذی، اور وہ جو چیز رانوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جو ذمہ داری گارنٹی لے لے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کا بچانا مشکل ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، میں مطلب سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان کو گناہ سے بچا دو، شرمگاہ کو بچا دو، سارے گناہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں یہ بیان کر رہا ہوں حدیث شریف کا کہ جو شخص ایسا کر لے گا وہ جنت میں پہنچ ہی جائے گا، دوسرے کام بدرجہ اولا کر لے گا، کیونکہ دوسرے گناہ کو چھوڑنا زیادہ آسان ہے۔ جب مشکل گناہ کو چھوڑ دیا تو دوسرے گناہ کو ضرور چھوڑ لے گا۔ اس بات کی گارنٹی حضور نے لی۔ شرمگاہ کی جو حفاظت ہے اس سلسلے میں شریعت نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں، بہت احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کا عمل کیا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا الزنا، زنا کا قرب، زنا کے پاس بھی مت جاؤ۔ شرمگاہ کی گناہ جو گناہ ہے اس کے پاس بھی مت پھٹکو۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ زنا کے پاس پھٹکنا کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے جائے، ناجائز تعلقات کی طرف لے جائے، قدم کو بڑھوا دے، وہی زنا کا قرب ہے۔ کسی غیر محرم پہ نظر ڈال دینا، کسی غیر محرم سے بلا ضرورت بات کر لینا، کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں بات کر لینا، کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا ہو جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ زنا تو حرام ہے ہی، زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نگاہ ڈال دے انسان غیر محرم پر، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا صاف طور پہ سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، حضور آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پہلے نگاہ کو نیچے کرنے کا حکم دیا، پھر کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت بنا نگاہ کو بچائے ہوئے بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتی۔ زنا کی بہت ساری قسمیں، ایک زنا حقیقی ہے، انسان غیر محرم سے جسمانی تعلقات قائم کر لے، اور ایک زنا یہ بھی ہے انسان نظروں سے لطف اٹھائے، غیر محرم پہ نظر ڈال کر، خواہ اس پر یا اس کی تصویر پر، اس کی ویڈیو پر نظر ڈال کے لطف لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں زنا ہیں، زنا کی ایک قسم ہے، وہ حقیقی زنا ہے، اور یہ چھوٹے زنا ہیں زنا۔ اس لیے زنا سے بچنا ہے تو اس کے اسباب سے بھی بچنا پڑے گا۔ یہ جو پردہ آیا ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان صحیح معنی میں شرعی پردہ کر لے تو زنا سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ پردہ کرنے والے زنا سے بچ ہی جائیں گے، لیکن آسان ہے ان کے لیے۔ آدمی نظر ڈال رہا ہے، اس کے لیے زنا سے بچنا مشکل ہے۔ آج کے لیے ایک چیز ہو گئی ہے، جب سے یہ موبائل آ گیا غیر محرم سے بات کرنا آسان ہو گیا۔ پرسنل کنورسیشن، خصوصی پرائیویٹ گفتگو ہونے لگی ہر گھر میں، الا ماشاءاللہ کچھ گھر بچے ہوں گے، ورنہ عمومی طور پہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پوری دنیا ہر گھر انسانوں کا اس عظیم گناہ میں شامل ہے۔ ہمارے کنوارے لڑکے اور لڑکی اور شادی شدہ مرد و عورت محفوظ نہیں ہے ناجائز تعلقات سے یا ناجائز تعلقات کے قریب لے جانے والی چیزوں سے، کم از کم اس میں تو گرفتار ہے ہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت اس وقت آئے گی جب زنا عام ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز عام ہوتی ہے تو اپنے اسباب و ذرائع کے ذریعے، دنیا تو دارالاسباب ہے نا، بارش آئے گی تو پہلے بادل آئے گا تب بارش ہوگی۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ آسمان سے بارش ہو، بادل نہ ہو۔ اللہ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب سے دنیا کو جوڑ رکھا ہے۔
تو ایسے ہی جب علم کی قدر گھٹی، عالم بننے کے شوق ختم ہوا، علم کی قدر کو گھٹانے کی چیزیں ہونے لگیں تو علم ختم ہونے لگا، جہالت پھیلنے لگی، علماء کم ہونے لگے۔ ایسے ہی زنا کیسے پھیلے گا؟ جب زنا کے اسباب پھیلیں گے، پہلے اسباب آتے ہیں پھر چیزیں آتی ہیں۔ زنا کے اسباب کیا ہیں؟ بے پردگی عام ہوگی، عورتیں بے مہار باہر نکلیں گی، بے پردہ باہر نکلیں گی، برہنہ باہر نکلیں گی۔ ہر مرد کے لیے ننگی عورت، ننگے جسم کو دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ آج بتائیے کتنا آسان ہے ننگے برہنہ جسم کو دیکھ لینا، انتہائی آسان ہے۔ انتہائی آسان دیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ تعلقات قائم کر لینا انتہائی آسان ہے۔ دنیا بہت گندی ہو چکی ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی بستی کے لوگ زنا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو اپنے اوپر اپنے ذات اور اللہ کے عذاب کو گویا کہ یہ اجازت دے رہے ہوتے ہیں یہ کہ اللہ کا عذاب اتر پڑے۔ احلوا، انہوں نے گویا کہ اجازت دے دی ہے، حلال قرار دے دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ اب اللہ کا عذاب اتر پڑے۔ آج آپ دنیا بھر میں میں تمیز نہیں کر رہا ہوں مسلم اور غیر مسلم کی، دنیا بھر میں خاندانی جو نظام ہے، جو آپس میں جو محبت کا جو تعلق ہے گھروں میں، وہ نہیں رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نے پاکیزہ رشتے کو برقرار نہیں رکھا، نکاح کے بعد جو رشتے، بھائی مسجد میں بیٹھے کچھ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرنا تو مسجد میں نہ آئے، گھر پہ بیٹھے باتیں کریں۔ یہ جو نکاح کا جو پاکیزہ تعلق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، ناجائز طریقے سے تم لوگ لطف لینے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں یہ راس نہیں آیا۔ تو جو نکاح کی خوشیاں تھیں، میاں بیوی کی جو کے قرب سے جو محبت پیدا ہوتی، وہ اللہ نے محبت چھین لی، نکاح کی برکتیں اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے کسی انسان کو حرام کھانے کی لت لگ جائے تو اب حلال روزی اسے راس نہیں آتی، حلال روزی سے کیا ہوتا ہے؟ خیر آتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے ماحول، سماج اچھا ہوتا ہے۔ جب حلال روزی راس نہیں آئی، حرام کھانے لگے تو حلال کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ جب ناجائز رشتے آسان ہو گئے، غلط تعلقات آسان ہو گئے، عام ہو گئے، تو اب صحیح نکاح بھی بے برکت ہو گئے۔ اب نکاحوں کا اثر نہیں، لوگ اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہیں، پڑوسی کی بیوی سے خوش ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرنا 10 دیگر زناؤں سے زیادہ برا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ غیروں سے، اجنبی لوگ سے پردہ کرتے ہیں، لیکن جن سے خطرہ ہوتا ہے عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی۔ خطرہ تو گھر کے دیور سے ہے، خطرہ تو گھر کے بڑا والا کیا ہوتا جیٹ سے ہے، اور خطرہ تو پڑوسی سے ہے، خطرہ تو محلے کے لڑکوں سے ہے، محلے کے لوگوں سے، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ جن سے خطرہ نہیں ہے، اجنبی لوگ، دیگر شہروں سے آئے ہوئے لوگ جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے، شادی میں دعوت کھانے، ان سے عورتیں گھونگھٹ ان کے لیے کھینچ لیتی ہیں، ان سے پردہ کرتی ہیں۔ یہ پردہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ پردہ تو شرما شرمی والا ہے کہ کوئی کہے کیسی عورت سب کے سامنے جا رہی ہے۔ سماج کو دکھانے کے لیے پردہ ہے، سماج بدلے گا وہی بدل جائیں گی، سماج کل کو کہے گا جینس پہنو جینس پہنیں گی، اللہ کے لیے نہیں کیا انہوں نے پردہ۔ حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہے، کیوں حضور نے کہا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا دیگر عورتوں سے زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ، 10 گنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام زیادہ ہے، ایسا کرنا والا یہ زیادہ عام ہے، ایسے زنا زیادہ عام ہے۔ میں ایک فتوی کی کتاب پڑھ رہا تھا عربی کی، ایک آدمی کا حال بتاؤں، وہ اس نے حالات بیان کیے، اپنا حال بیان کیا، اور یہ بہت سے لوگوں کا حال ہوگا، اور اپنے حال کو بیان کرنا چاہیے۔ زنا، ہر آدمی، یہ جو چیز میں بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ آپ سچ بول رہے ہیں، سماج میں پھیلے ہوئے مرض بول رہے ہیں، اس پہ لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ بہت گندے ہو گئے ہیں تعلقات، اپنے بچوں کی خبر لوگ نہیں لے رہے ہیں، کوئی آ کے بتائے بھی تمہارا بچہ غلط راہ پہ چل رہا ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیسے تم اس چھت کے نیچے رہ رہے ہو جس چھت کے نیچے تمہارا بچہ بے غیرتی والے کام کر رہا ہے؟ غیرتیں ختم ہو چکی ہیں، غیرتیں ختم ہو چکی ہیں۔ کیا ہوگا سماج کی؟ یہ ایسے گناہ ہیں جو پوری آبادی کو تباہ کر ڈالے گا، اور تباہی کا مطلب مر جانا ہی نہیں ہے، موت سے بڑی بھی موتیں ہوتی ہیں، روحوں کو مر جانا، عفت و پاک دامنی کا چاک ہو جانا۔ تو ایک آدمی، عربی میں فتاویٰ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک مزاج ہے، علماء سے تعلق قائم کرتے، اپنے حوال بیان کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً بخاری اور مسلم کو متفق علیہ صحیح روایت ہے، ایک نوجوان حضور کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان ہے، نام صحابہ نے بتایا نہیں اس کا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں بے قابو ہو چکا ہوں، مجھے
وہ حدیث پڑھتے ہوئے بار بار جب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو یہاں پر یہ سوچنے کے لیے میں رک جاتا ہوں. ایک بار میں سوچتا ہوں وہ ماحول کیسا تھا، اس سے زیادہ پاکیزہ تو کوئی ماحول ہی نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو. ہم بہت سے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ گناہ کرنے کا جی نہیں چاہتا. وہ تو حضور سرور دو عالم کی مجلس ہے، وہاں پر ایک آدمی مسلمان حضور سے ہی کہتی کہ اجازت دیجئے، پرمیشن دیجئے، تو میں تھوڑا سوچنے لگتا ہوں وہاں پر. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے زنا کرنے کی. اور یہ بولا ہی تھا کہ دو صحابہ لگے اٹھے، زجرو اٹھے اور اس کو لگے مارنے کی طرف بڑھے. تم یہاں پر اس دربار میں یہ گفتگو تمہاری، تم کیسے یہ بول دیے؟ حضور نے کہا ماہ رکو چھوڑو اس کو قریب بلایا اس نوجوان کو، کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل میں مریض ہی آئیں گے، صحت مند نہیں آئیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مدرسے کے بچے بڑے شریر، خانقاہوں میں سارے برے لوگ بھرے ہوئے. ارے وہاں پہ علاج ہوتا ہے، وہاں مریض ہی تو آئیں گے، وہاں مریض ہی آئیں گے. ہاسپٹل میں کیا صحت مند لوگ پہنچیں گے؟ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے وہ بیماری ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو بھی صحت مند نکلتا ہے. نکلنے والے کو صحت مند دیکھیں گے آپ. تو حضور تو سب سے بڑے طبیب روحانی ہیں، سب سے بڑے. وہاں پہ اگر علاج نہ انسان کر تو وہ آدمی اجازت لینے کے لیے نہیں، اپنا مرض بیان کرنے کے لیے گیا تھا، اور مرض کو اس نے بے قابو ہو کر سچے مریض کی طرح بیان کر دیا. جس سے ایک مریض جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے گولی دو، مجھے مار ڈالو، تو مارنے کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی بری حالت میں ہوں کہ موت مجھے پسند ہے. تو اس نے حضور سے یہ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. خیر حضور نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا، بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ تمہاری ماں سے؟ وہ غیرت مندوں کا زمانہ تھا، وہ مردوں کا زمانہ تھا. کچھ بھی ہو، اس زمانے میں مرد ہوتے تھے، وہ سن نہیں سکتے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی کسی کی بہن یا بیوی کے ساتھ تعلق ہو اور وہ تلوار اٹھائے بغیر رہ جائے. ایسے نہیں ہو سکتا، غلط صحیح بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس نے کہا ہرگز لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، میری ماں کے ساتھ کوئی مرد کا تعلق برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا حضور نے کیا تمہاری بہن کے ساتھ؟ پھر ترتیب سے پوچھا، بیٹی کے ساتھ، ایک روایت میں کہ خالہ کی بھی نام لیا، تم گوارہ کرو گے؟ اس نے ہر سوال کے جواب میں عرض کیا کہ نہیں، ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا حضور نے کہ جس عورت سے بھی تعلق تم قائم کرو گے ناجائز، وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا خالہ ہی تو ہوگی. پھر اس کو سمجھایا، پھر اس پہ رکے نہیں حضور نے اس کو پھر دعا دی. اس پہ بس نہیں کیا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو علم دینے سے ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ الگ سے کرنا بھی. تو حضور نے اس کو ایک مضبوط بھی کیا کہ ذرا سوچو کیا کرنے جا رہے اس کو سوچو. تم اگر ایسا کرو گے تو سارے ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے لوگ ایسا کرنے لگیں، ساری عورتیں مبتلا ہو جائیں تو پھر تمہارا گھر بچے گا؟ نہیں بچ سکتا. سوچو. پھر حضور نے اس کو دعا دی، اللہم اغفر ذنوبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اغفر ذنبہ، اے اللہ اسے گناہ کو بخش دیجیے. کیوں کہا؟ گناہوں کی وجہ سے یہ خیال پیدا زیادہ ہوتا ہے. یہ دعا کیوں دی؟ کہ جو یہ اس نے گناہ پہلے کیے ہوں گے، اس گناہ نے اس کے اندر زنا کے تقاضے کو مضبوط کر دیا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، ہم لوگ کیوں کہتے ہیں ان کو، بڑے سے بڑا دنیا دار آدمی ان کو جا کر کہتا تھا کہ یہ مرشد آدمی. ایسے لوگ بھی ان کے دربار میں پہنچے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں، جو انتہائی ملحد دہریے تھے، جو خدا کو مانتے نہیں تھے. لیکن جب ان کے پاس گئے تو اسلام کیا، وہ اس تصوف کو مان گئے. عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ناستک ہو چکے ہوئے آدمی تھے، ناستک ہو چکے تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے. لیکن وہاں دربار میں پہنچے. حضرت تھانوی کیا کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی کا کمرہ، ایک کمرہ جہاں پہ حضرت لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے بیٹھ کر تنہائی میں. حضرت کی کتابیں تو بہت ساری ہیں نا، تو وہ کمرہ اوپر تھا، وہاں پہ کوئی آتا نہیں تھا تاکہ تنہائی میں بیٹھ کے کتابیں لکھے. تو حضرت کی طرف سے حکم تھا خانقاہ میں مسجد کے لوگوں میں کہ میرے پاس کوئی، وہاں تو غیر محرم تو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی بے ریش بے داڑھی لڑکا بھی اوپر نہ آئے، کیونکہ مجھے اپنے نفس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ حکم تھا. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، زمین پہ اتر کر رہتے ہیں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی اخاف علی نفسی التعنت، مجھے اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ بچائے گا تو بچوں گا میں. کہ ہر نفس میں تقاضا گناہ کا ہوتا ہے، تبھی تو جنت ملے گی. گناہ کے تقاضے کو دبائے گا تبھی تو جنت ملی. اگر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے اور گناہ سے بچا، پھر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، پھر صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی وجہ سے گناہ سے رکا، تبھی تو جنت ملے گی، ورنہ پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا.
بس یہ ہوتا ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے اندر اچھائی کا جذبہ کمزور ہوتا ہے اور برائی کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ ہار جاتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو نمازیں نہیں چھوڑتے، جو زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، وہ ان کے اندر برائی کا جذبہ کمزور ہوتا ہے اور اچھائی کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ جیت جاتے ہیں۔ تو حضور نے اس کو سب سے پہلے کیا دعا دی؟ اے اللہ ایسے گناہ کو بخش دیجئے۔ گناہوں کا اثر ہے کہ یہ اتنا زیادہ زنا سے مغلوب ہو رہا ہے، اس کے جذبے سے مغلوب ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لوگوں اس سماج کی اس برائی کے بارے میں سوچئے ذرا، ہمارا کوئی بچہ شاید ہی محفوظ ہو، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی دعا یہ دی۔ دوسری دعا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کی دل کو پاکیزہ کیجئے۔ کتنا گندا ہو گیا ہے دل، دل اتنی بڑی چیز یہی باتیں کرنے کے لیے، ارے بہت سے غم ہے دنیا میں محبت کے سوا، بہت سی مزے کی چیزیں ہیں اس میں لگو، تمہیں کیا پتا کہ تعلیم میں کیا مزہ ہے، قرآن کی تلاوت میں کیا مزہ ہے۔ اے زنا خورو، اے زنا کرنے والوں، ذرا دیکھو تعلیم قرآن میں، تلاوت کتاب اللہ میں جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے، وہ جن سے خواہش پورا کرنے میں نہیں ہے، لیکن بیچارے کا دل گندا ہے، اے اللہ اس کی دل کو پاک کر دیجئے۔ اور تیسری دعا کیا دی؟ وَحَسِّن فَرْجَهُ، وہ اصل جو دعا تیسرے نمبر پہ دی، اے اللہ شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ روایت میں لکھا ہے اس نوجوان کے کہ دل میں کبھی بھی اس کے بعد اس نے کبھی کوئی غیر شرعی حرکت کی ہی نہیں، یہ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ تو جب آپ کے دل میں ایسے برے جذبات اٹھیں تو اپنے بڑوں کے پاس جائیے، علماء کے پاس خالی مسئلہ پوچھنے مت جائیے، دل کا حال بھی بیان کیجیے کہ مولوی صاحب میرے دل میں یہ خرابی ہے، میں فلاں محلے میں جاتا ہوں لڑکی دیکھنے کے لیے، میں فیس بک چلاتا ہوں لڑکیوں سے فرینڈ شپ کرنے کے لیے، میرا علاج بتائیے، یہ گناہ میں جانتا ہوں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ تو میں نے ایک ایسی فتاوی کی کتاب میں ایک آدمی لکھتے ہیں عربی میں، دیکھیے ایک عالم سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ سچی بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں بظاہر عزت دار اور اچھا انسان ہوں، کہتے ہیں کہ میں بظاہر عزت دار اور اچھا انسان ہوں، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں میں میری بڑی عزت ہے، میری عزت کرتے ہیں، میرے مشوروں میری رائے کو وہ لوگ وزن دیتے ہیں، خیر کے کام اور لوگوں کی مدد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں مشہور ہوں۔ عربوں میں ہوتا ہے نا، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، پیسہ بہت خرچ کرتا ہوں اچھے کاموں میں، یہ نیکی کرتا ہوں۔ میرا ظاہر دیندار شخص کی طرح ہے، بظاہر میں دیندار ہوں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوں، نمازوں تک میں کوتاہی کرتا ہوں، پہلی برائی انہوں نے لکھی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، اور ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میرے گناہ اب اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ انہوں نے میرے دل کو اب سخت بنا ڈالا ہے، اب گناہ کرنے سے شرم بھی نہیں آتی، افسوس بھی نہیں ہوتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے شریعت اور دین کی اتنی معلومات ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لوں تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر اللہ کی رضا بھی حاصل کر لوں۔ یعنی میں دین کو صحیح سمجھتا ہوں، زنا کو غلط سمجھتا ہوں لیکن قابو نہیں، لیکن کیا کروں، میں اپنے گندے نفس کے سامنے مجبور اور لاچار ہو چکا ہوں۔ مفتی صاحب میری سب سے بڑی دقت، میری کمزوری یہ عورتیں ہیں، میں شادی شدہ بچوں والا ہوں لیکن بہت ساری عورتوں سے تعلق رکھتا ہوں، جس عورت کو بھی میں دیکھ لوں اور وہ مجھے اچھی لگیں تو میں ان سے تعلق بنا لیتا ہوں اور اس تعلق کو گناہ تک لے جاتا ہوں۔ ان عورتوں میں شادی شدہ، طلاق شدہ، بیوائیں اور کنواریاں بھی ہیں۔ ہمیشہ چاہتا ہوں کہ نماز کا پابند ہو جاؤں لیکن جیسا کہ عرض کیا نفس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، خود سے وعدہ کرتا ہوں نبھا نہیں پاتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ کسی دن میرے یہ گناہ دنیا کے سامنے بھی نہ آ جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جلدی یا دیر ضرور دیں گے۔ کہتے مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جلدی سے یا دیر سے ضرور دیں گے۔ میں کیا کروں، میں نے بہت سی عورتوں کو ان کے شوہروں سے ورغلا دیا ہے اور بہت سے مردوں کی بیویوں کے عفت کے دامن کو چاک کیا ہے۔ لمبا خط ہے، میں نے اتنا لکھا اس میں سے، ایسے لوگوں کے حال بہت سے ایسے لوگوں کے یہ حال ہے، زندگی برباد ہے، تنہائی خراب ہو چکی ہے، اس کا علاج ڈھونڈیے، اللہ ضرور بدلہ دے کر رہیں گے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میں معراج میں جب گیا، اللہ کے رسول جنت جہنم دیکھ کر آئے تھے نا بھائی، یہ بریلی لوگ کم سے کم اس میں ہم سے بہتر ہیں،
وہ معراج کو یاد رکھے ہوئے. یہ بریلوی جو لوگ ہیں نا اس چیز میں ہم سے بہتر ہیں, وہ تمام بدعت کرے, معراج کو یاد رکھ. ہمارے لوگ کبھی اچھا معراج بھی ہوئی تھی سنتے, اچھا معراج بھی ہوئی تھی. ارے ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیے اللہ کے رسول جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, بھولیے مت. تو حضور جب جنت جہنم کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو دیکھا بہت بڑا گھڑا ہے تندور کی طرح, اوپر سے اس کا منہ چھوٹا پیچھے نیچے سے بڑا ہے, تیز آگ جل رہی ہے, اور مرد و عورت اس میں سے اس شعلے کے ساتھ اوپر آ رہے جا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, چل رہا ہے جسم. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین سے پوچھا, ساتھ میں وہ تھے. فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں. زنا سے بچانے والی سب سے پہلی چیز خدا کا خوف پیدا کرنا. کوئی دوا نہیں ہے اس کی کہ آپ ٹیبلٹ کھا لیں, کوئی دعا تعویذ نہیں, گنڈا پہن لیں تو آپ زنا سے بچ جائیں. آپ کو کرنا پڑے گا, نفس کی اصلاح کیجئے, کچھ کرو گے تو جنت ملے گی. بہت غلط تعلقات. آپ انگریز ملکوں کا حال پوچھئے, ان کی خبر لیجئے. یہ جو میں پڑھتا ہوں, یہ جو ایک ساؤتھ انڈیا کا ایک صوفی ہے, سیو دا سول, جو وہ چلاتا ہے, ایک تحریک چلاتا ہے, ساؤتھ کا ایک سادھو ہے, امریکہ یا کینیڈا میں رہتا ہے, تو وہ وہاں رہتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے انگریز اس کے فالوورز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, حالانکہ وہ سادھو ہے, وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں عموماً نہیں آئیں گی مذہبی اعتبار سے, لیکن انگریزی دنیا اتنی پریشان ہے, اتنی پریشان ہے. ابھی میکسیکو کی خبر میں کل ہی پڑھ رہا تھا, جب یہ تقریر میں تیار کر رہا تھا تو میں حوال دیکھ رہا تھا. میکسیکو کی خبر میں کل ہی پڑھ رہا تھا, امریکہ کے پڑوس میں ایک ملک ہے, بارڈر نہیں ہے, آتے جاتے ہیں. اتنے پریشان ہیں وہاں کے لوگ زندگی سے بالکل. وہاں پہ ڈرگ لینا عام بات ہوگی, بہت موتیں ہو رہی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شراب لے لیں, ڈرگ لے لیں تو یہ زندگی کی فکر چھوٹے. شراب میں کیا ہے؟ شراب میں نشہ ہے کہ عقل کام نہیں کرتی ہے. تو وہ بے عقل ہونا چاہتے ہیں, بے ہوش ہونا چاہتے ہیں دنیا سے. وہ اپنے بیوی بچے ماں اور باپ کی گندگی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں اس گندے تعلقات میں کہ وہ دنیا سے ہٹنا چاہتے ہیں. موت خودکشی نہیں کر رہے, وہ تو الگ چیز, میں خودکشی کی بات نہیں کر رہا ہوں. شراب کے عام ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ روحانی سکون نہیں ہے. تو خود کو کھڑا ہونا پڑے گا, جائزہ لیجئے موبائل سے آپ کیا کر رہے ہیں. اور آخری گزارش, لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح عمر میں شادی کیجیے. لوگ کیا کرتے ہیں, رشتہ تو لگا دیتے ہیں, لیکن رشتہ لگانے کو نکاح سمجھ رہے ہوتے ہیں. نکاح نہیں ہے. رشتہ لگانے کے بعد لڑکے اور لڑکی بات کرتے ہیں کہ اب تو رشتہ ہو گیا. ارے رشتہ نہیں ہوا, بات ہوئی ہے. رشتہ تو نکاح کے وقت ہوگا.